है। सिलसिले में अव्वल ता आखिर शामिल रहिएगा। रोज़ाना ही आपसे एक सवाल भी किया जाता है, आज भी इंशाल्लाह सवाल होगा, लेकिन पहले वक्त है तिलावत कुरान मजीद का। तवज्जो के साथ आइए तिलावत कुरान में शामिल हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे इस्लाम भाई, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ रिज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल सवाब आखिरत के लिए तिलावत कुरान पाक और कलाम पढ़ने की सआदत हासिल करूँगा। आप भी अच्छी नीयतों के साथ तवज्जो और अदब के साथ सुनने की नीयत फरमा लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीमिल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल्जिबाल औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، قرآن پاک پڑھیے، سمجھیے، غور کیجیے۔ بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کا جو 30واں پارہ ہے، آج سورہ نبا کی تلاوت ہوئی، جس میں زمین کیوں بنائی گئی، رات کیوں بنائی گئی، دن کیوں بنایا، پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور آخرت کے عذاب سے کس پیارے انداز میں ڈرایا گیا۔ خدارا ان صورتوں کی تلاوت کیجیے، ترجمے کو پڑھیے، تفسیر کو پڑھیے، اور پھر لرزیے، رب سے اس کے غضب اور اس کے عذاب سے پناہ مانگیے۔ ربیع النور، ربیع الاول کا مبارک مہینہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ خیر کا یہ سلسلہ، اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم جو متقین کے لیے انعامات کا اعلان ہوا اس سورہ میں، رب کریم ہمیں بھی جنت کی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور جو کافروں کا تذکرہ ہوا، جو بے ایمانوں کا تذکرہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آج کا سوال انشاءاللہ آپ سے کریں گے۔ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ صحیح جواب دینے والوں میں سے 26 کے نام بھی اعلان کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے یہ مدنی چیک بھی آج آ گیا ہے جو آپ تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے۔ اشفاق بھائی، آج کا سوال ہمارے ناظرین کو۔ آج بچپن شریف پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو اسی حوالے سے ایک سوال کر لیتے ہیں، ناظرین جواب دیں۔ ویسے تو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا دودھ نوش فرمایا؟ وہ کون خوش بخت تھی، کون خوش نصیبہ تھی کہ جن کا دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش جان کیا؟ سوال بھی اسکرین پر چلایا جائے گا، اور درست نام کا جواب آپ کو دینا ہے، اپنے شہر کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی ساتھ میں لکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی قرآن اندازی میں آپ ہی کا نام نکل آئے۔ جواب دیجئے کہ سب سے پہلے کن کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، دودھ پیا؟ بڑا پیارا اور یہ دلچسپ سوال ہے، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ ذرا خیال رکھیے گا، ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو، ہاں تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن چلے ایک اشارہ دے دیتے ہیں۔ اس مبارک ہستی کا کل کے سلسلے میں تذکرہ ہوا تھا، جنہوں نے کل کا سلسلہ دیکھا ہے ان کو شاید ایک اور اشارہ بھی، اچھا ایک اور دے دیں۔ صبح بہارا میں ان کا نام بھی آتا ہے، رسالے میں چلے بھائی اور آسانی کر دی ہے، اس حوالے سے نام نہیں آتا لیکن ان کا نام آتا ہے، ان کا نام آتا ہے ان کا پورے نام رسالے آتا ہے۔ میں۔ چلے صبح بہارا رسالہ بھی آپ کھول سکتے ہیں، ان کا نام تلاش کیجئے، وہ کون سی ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جن کا دودھ نوش فرمایا، آپ نے ان کا نام بتانا ہے، انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں بتائیں گے۔ وقت ہوا ہے، انشاءاللہ نعت شریف پیش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، کلام بھی بہت پیارا ہے، سبحان اللہ۔ مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا جب بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے کیونکہ سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ آقا بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال
صدقہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر سر پر امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا اچھے رضا میٹھے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا
کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کلام رضا کی. اللہ تعالیٰ ویسے یہ کلام میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں سننے کا تو بہت لطف آتا ہے، مگر سچ بتاؤں اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جب صبح طیبہ مدینے میں ہوتی ہے نا اور وہاں سبز گنبد کو دیکھ کر اللہ اللہ، جب اس شعر کو بندہ گنگنائے، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ کریم ہمیں صبح طیبہ بھی نصیب فرمائے، رات مدینہ بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ تذکرہ مدینہ بھی ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیاری پیاری باتیں ہوتی رہیں گی. اس کلام میں بھی ایک شعر ایسا ہے جس کے بارے میں آج ہم نے انشاءاللہ ہمارے نعت خواں اسلام بھائی سے ہی اس پر مدنی پھول لینے ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر بعد یہ ہمیں بتائیں گے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ کون سا کھلونا تھا، یہ کون سا اشارہ تھا، یہ کس واقعے کی طرف امام اہل سنت نے اشارہ کیا ہے. انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ کے مناظر دیکھیں گے. کل ہم نے کچھ دیر بعد انشاءاللہ تذکرہ سنیں گے. کل ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں مدنی پھول لیے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو ایک اور ہستی کا دودھ مبارک نوش فرمایا. چونکہ آج ہمارا سوال ہے اس لیے ہم شروع میں ان کا نام نہیں لے رہے، نام آپ نے دینا ہے. میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں اور امید ہے آپ بھی میسیجز دے رہے ہوں گے. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، دودھ پیتے رہے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر جاگا، پھر انہیں یہ سعادت ملی. آپ اپنے قبیلے میں رکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاتی رہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دودھ پینے کا زمانہ ہے وہ وہی گزرا. اب یہ واقعہ بڑا دلچسپ، بڑا ایمان افروز اور جس کو کہنا کہ جب جب یہ سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. شرفائے عرب کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے، کیونکہ دیہات کی آب و ہوا صاف ستھری ہوا کرتی، بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت اس سے بہتر ہو جاتی. اور ایک اور فائدہ یہ ہوتا کہ دیہات کی جو عربی تھی وہ خالص اور فصیح ہوتی، تو بچپن ہی میں عربی زبان بھی جو ہے ان کو بڑی پراپر انداز میں فصیح اور بلیغ ہو جاتے. تو لوگ اپنے بچوں کو اس طرح پیدا ہونے کے بعد دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے اور یہ عرب کے بڑے خاندان، شریف خاندانوں کا یہ انداز رہا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی. اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا. فرماتی میری گود میں ایک بچہ تھا مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میرے اپنے اندر اتنا دودھ نہ تھا کہ جو اس کو کافی ہو سکے. رات بھر وہ بچہ دودھ سے بلکتا رہتا، بلبلاتا رہتا اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے ساری رات اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، مگر میرے پاس اتنا دودھ نہ ہوتا کہ میں اسے سیر ہو کر پلا سکتی. ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے پاس بھی دودھ نہ تھا. اور مکہ مکرمہ کے سفر میں میں جس خچر پر سوار تھی وہ بھی بڑا لاغر تھا. یعنی ایسا قحط تھا کہ نہ انسان صحیح معنوں میں کھانا کھا پا رہے تھے جس سے انسان فربا ہوتے اور نہ جانوروں کو وہ اناج مل رہا تھا جس سے جانور فربا ہوتے. قحط سالی کا عالم تھا. اور بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سینیریو بیان کر رہی ہیں کہ جس خچر پہ سوار ہیں وہ بھی لاغر، جو اونٹنی ہے اس کے پاس اس کے تھن بھی خشک ہیں. خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتی کہ میں بھی اتنی کمزور اس وقت ہو چکی تھی کہ میرا اپنا دودھ بھی نہیں بن پا رہا تھا. اب کہتی بڑی مشکل سے سفر طے ہوا. خچر لاغر ہونے کی وجہ سے سواری سلو ہو جاتی، قافلے کے ساتھ جوائن ہونا، ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. بڑی مشکل سے قافلے والے بار بار پریشان ہو جاتے کیونکہ میرا خچر پیچھے رہ جاتا تھا. وہ ویٹ کرتے، قافلے کو جوائن کرتی، پھر سفر ہوتا رہا. اب جب یہ قافلہ مکہ پاک پہنچا تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا انتقال میرے آقا کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا. کل ہم نے سنا تھا میرے آقا بچپن ہی کے عالم میں والد سے محروم ہو چکے تھے. یتیمی کا دور تھا اور ایسے بچے کو عموماً لوگ نہیں لیتے دودھ پلانے کے لیے. دائیاں جو تھیں وہ نہیں لیتی تھیں کہ بڑا انعام ملنا نہیں ہے. والد ہوتا تو والد ہمیں بہت سارے رقم دیتا، کوئی انعام ملتا. تو سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی تو نہیں تھی، وہ چھوڑ کر چلی گئی. بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی میری اپنی حالت ایسی تھی کہ مجھے کوئی بچہ نہ دیتا تھا. میں اتنی لاغر، میرے اپنی جسمانی کیفیت بڑی کمزور. تو کہتی اب جب واپسی کا وقت آیا سب کو بچہ مل گیا، ساری دائیوں کو ایک ایک بچہ مل گیا.
اب مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ خالی ہاتھ واپس جائیں. یہ جو منا ہے، یہ جو شخصیت ہے جن کو سب نے چھوڑ دیا ہے، چلو اب انہی کو لے لیتے ہیں. اب نبی پاک علیہ یعنی گویا بی بی حلیمہ سعدیہ کا مقدر جاگنا تھا، تقدیر میں وہ ستارہ ملنا تھا کہ جس کی تمنا بعد میں زمانے کو ہوئی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کو کیا نعمت مل گئی. بہرحال بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کا باعث بن گئی، اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی آمنہ کے گھر سے وہ لے آئیں. اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آغوش میں آ گئے، اپنے خیمے میں لا کر جب نبی پاک کو دودھ پلانے لگی، ابھی پیارے آقا کے قدم ہی آئے ہیں، چھوٹی یعنی دودھ پینے کی عمر ہے، ذرا غور کیجئے گا ناظرین، ابھی سے وہ رحمتوں برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا. بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے مبارک پستان میں جو دودھ نہ تھا، اس قدر مبارک دودھ اترا کہ رحمت عالم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پی لیا. خوب دودھ فرماتی آیا، شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے. یاد رکھیے وہ جو رضائی بھائی تھے جب وہ لے کر آئی تھی تو بتاتی کہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری رات روتے رہتے. ہم دودھ تو نہیں پلا سکتے تھے، دل جوئی کر کے رات گزارتے تھے، مگر یہ پہلی رات تھی جو نبی پاک کے کرم آوری کے بعد ہوئی تھی کہ دونوں دودھ پی کر سکون سے سو گئے. اب جب اونٹنی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ ہی نہ تھا وہ بھی دودھ سے بھر گئے. اب جناب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر آئے، انہوں نے اب اس اونٹنی سے دودھ دوہا. دونوں میاں بیوی نے، ان دونوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کونین کے والی آ گئے تھے. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت جاگ اٹھی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ کس ہستی کو میں لے کر آ گئی ہوں. بہرحال اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا شوہر اب یہ برکتیں دیکھ کر وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے حلیمہ تمہیں مبارک ہو، لگتا ہی کوئی بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا مجھے واقعی یہی امید ہے کہ نہایتی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے. مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر. ذرا دیکھو مقدر نے کیا نعمت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. کہتی ہیں کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی، اور الحمدللہ پچھلے دنوں سفر پر جا کر اس علاقے کو جا کر دیکھنے کا موقع ملا. تو یہ کوئی قریب جگہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ٹریول ہے. گاڑی میں ہمیں بہت وقت لگا تھا تو میں یہ سوچتا رہا کہ وہ جو خچر والا واقعہ تھا، وہ جو اونٹنی والا واقعہ تھا، وہ جب آپ سنیں گے تو یہ کتنا طویل سفر تھا. فرماتی ہیں کہ اب جب روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی، وہ سب خچر سب سے آگے. اب قافلے کی عورتیں جو ہے وہ حیران ہو کر کہنے لگی اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر خرید لیا ہے؟ بالکل چینج. اب وہ کہتی ہیں الغرض اب میں گھر پہنچی تو سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن خشک ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی گھر میں ہم نے قدم رکھا ساری بکریوں کے تھن بھر گئے. سبحان اللہ. اب روزانہ میری بکریاں جس چراگاہ سے وہ چر کر آتی تھی تو واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں کسی کے جانوروں کا ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ملتا تھا، یعنی سب جانور مل کے جاتے تھے، لیکن بی بی حلیمہ سعدیہ کے جانور واپس آتے تو فربا دودھ سے بھرے ہوئے. اب لوگوں نے کیا کہا کہ ایسا کرو اپنے جانور ساتھ ساتھ ان کے جانور کے ساتھ لگا دو، یہ جس چراگاہ سے کھاتے ہیں ہمارے جانور بھی وہیں سے کھائیں
تاکہ ان کے اندر بھی دودھ آ جائے، یہ بھی فرما ہو جائے۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکری جاتی تھی، مگر یہاں چراگاہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہاں گھاس کا عمل دخل نہیں تھا۔ یہ برکت تھی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لانے کی۔ کہتے ہیں نا بڑے اوج پر ہے، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے۔ قدم قدم پر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں برکتوں کو دیکھتے رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کے ہو گئے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اب 2 سال ہو گئے تو دودھ چھڑا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے بہت زیادہ اچھا تھا کہ 2 سال بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھے خاصے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق، کیونکہ 2 سال ہو چکے تھے، واپس لوٹانے کا وقت تھا، بچے کو جتنے عرصے کے لیے لیا تھا واپس لوٹانا تھا، مگر ایسی صحبت مل چکی تھی، وہ دیدار کر چکے تھے، وہ رعنائیاں دیکھ لی تھیں کہ اب کس کا جی چاہتا کہ اس نورانی شخصیت سے دور ہو جایا جائے۔ کہتی ہیں کہ قاعدہ تو یہی تھا کہ ہمیں حق نہ تھا ان کو واپس لوٹانے کا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی بھی گوارا نہ تھی، حق نہ تھا رکھنے کا، ہاں حق نہ تھا رکھنے کا، تو اب لیکن جدائی بھی برداشت نہیں تھی۔ تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ مکہ پاک میں کوئی وبائی مرض پھیل گیا، تو کہتے ہم نے وبائی مرض کا بہانہ بنایا اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پھر ہمیں رحمت عالم جو ہے یہ پیارے پیارے ہمیں واپس دے دیں، ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور واپس اپنے گھر لے آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں رکھ کر خوش و خرم رہنے لگے۔ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ گھر کدی ویکھے، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر جاگ گئے تھے، بھاگ جاگ گئے تھے، وہ پنجابی شعر ہے، حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب دائی، حلیمہ جاگ اٹھے دائی، حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب دائی، حلیمہ جاگ اٹھے حلیمہ جاگ اٹھے دائی، حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے۔ جی ناظرین تیار ہیں آپ کو وہ مکان دکھایا جائے؟ افسوس اب وہ مکان تو ویسا نہیں موجود، لیکن وہ جگہ، وہ فضائیں اب بھی ہیں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بچپن گزارا، وہ کیسی جگہ ہوگی۔ اچھا، اب ہماری مجلس انشاءاللہ اس کو تیار کر لیتی ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ بڑے ہوئے نا تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان میرے دوسرے بہن بھائی نظر نہیں آ رہے، وہ صبح صبح کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ یہ لوگ تو بکریاں چلانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مادر مہربان آپ مجھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھیجا کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں جہاں چرتی وہاں تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا تھا۔ ان چراگاہوں میں ایک بڑا ہی امیزنگ، ایک بڑا ہی عجیب و غریب ایسا واقعہ ہوا
جو آپ تھوڑی دیر بعد سنیں گے، مگر چلتے ہیں اس مبارک جگہ پر جہاں یہ واقعات ہوئے، جہاں یہ بچپن گزرا۔ دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، یہ کئی بار سنا تھا، آئیے آج اس فضاؤں کا بھی دیدار کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کچا راستہ ہے، قبرستان یہ پرانا قبرستان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن، یہی وادیاں ہیں جہاں وہ مبارک بچپن گزرا۔ مکہ پاک سے طائف آئے اور طائف سے تقریباً 60 کلومیٹر آگے الشہطاء کا ایک علاقہ ہے۔ یہ وہی علاقہ بتایا جاتا ہے جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا۔ ہم یہاں پہنچے، اب بڑے پکے روڈ بن گئے، آسان راستہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا میں یہاں آ کے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور وہ خواتین جو بچوں کو لے کر مکہ پاک سے یہاں آئیں، ان کا سفر کیسے کٹا ہوگا۔ وہ اونٹنی جو بڑی نڈھال سی تھی، کمزور تھی، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پہ سوار ہوئے تو اس اونٹنی کی اسپیڈ بڑھ گئی، اس کے اندر پھر سے طاقت آ گئی، مگر یہ سفر نہ جانے کتنے دنوں میں طے ہوا ہوگا۔ ایک بڑا مشکل راستہ نظر آتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کو کچھ مناظر دکھائیں گے کہ جہاں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک مکان تھا۔ یہی وہ وادیاں لگتی ہیں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں گزرا کرتے ہوں گے۔ ان پہاڑوں میں یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوگا۔ انہی جگہوں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کے ساتھ ایک طرح سے گھوما کرتے تھے، ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ قریبی چراگاہیں نظر آ رہی ہیں جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کو اور ان جانوروں کو لے کر جایا کرتے، اور یہ بھی یہاں پر واقعات ملتے ہیں کہ اور لوگوں کے جانور اتنے فربا نہ ہوتے، مگر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانور جاتے وہ واپس آتے تو بڑے فربا ہو کر آتے، بڑے صحت مند ہو جاتے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے جانور بھی ان کے ساتھ بھیجے جائیں، اور لوگوں نے بھی اپنے جانور بھیجے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانور ہوا کرتے وہ سارے فربا ہو کر آتے۔ یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بہت سارے معجزات کا ظہور بھی ہوا۔ یہی قریب ہی وہ جگہ ہے جہاں شق صدر کا واقعہ ہوا۔ جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک ملائکہ تشریف لائے تھے آسمان سے، اور سینہ مبارک کو شق کیا گیا، نور اور انوار و تجلیات کی بارش ہوئی۔ یقیناً یہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ یہ فضائیں، یہ پہاڑ، یہ تمام جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبوؤں سے بسی ہوئی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے ان مبارک وادیوں میں، مولا کریم ان وادیوں کے صدقے، پیارے آقا کے مبارک بچپن کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن یہاں گزرا ہے۔ رب کریم ہمارے بچوں کو نبی پاک کا سچا عاشق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ فضائیں تھیں۔ شق صدر کی ہم نے بات سنی، یہ وہ عجیب و غریب واقعہ، ایک عظیم معجزہ کہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ایک بار پیش نہیں آیا۔ کیا فرمائیں گے؟ شق صدر کا جو معجزہ ہے، ایک تو یہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 سال کے بعد لے کر آ گئیں اور پھر وبائے مکہ کے خوف سے واپس لے گئیں، اس کے 2 سے 3 مہینے کے بعد پیش آیا۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت مدنی منع تھے، ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ یہ باہر جا کر اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں، جانوروں کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک رضائی بھائی کے ساتھ تشریف لے گئے بغیر بتائے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو وہ جو رضائی بھائی تھے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے، وہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہم کلام ہوئے کہ میرے قریشی بھائی جو ہیں، دو شریک بھائی جو ہیں، ان کو کچھ لوگوں نے سینہ چیر دیا ان کا، اور ان کا سینہ کھول دیا۔ اور جب یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر نامدار جب بھاگتے دوڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچے، کیونکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اور ان کی فیملی بھی اپنے بچوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و الفت رکھا کرتی تھی اور ان کا بہت زیادہ خاطر فرمایا کرتی تھی۔ تو جب ان کو یہ تشویشناک خبر پتہ چلی اس انداز پہ، تو ابھی پتہ نہیں ہوا کیا ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے پہنچے دونوں
زوجین وہاں پہ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کے چہرہ مبارکہ کا رنگ متغیر تھا۔ آپ سے پوچھا کیا معاملہ ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 سفید پوش افراد آئے تھے، اور بعض کتابوں میں لکھا گیا کہ 3 افراد تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے میرا سینہ چیر دیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال دی اور اس میں کوئی چیز ڈال دی اور پھر واپس ہی سینہ بند کر دیا، اور اس تمام معاملے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور یہ واقعہ ایک اسی موقع پر نہیں ہوا، بلکہ علماء نے لکھا کہ یہ واقعہ 4 دفعہ ہوا۔ ایک تو یہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رضاعت میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اسی وقت ہوا تاکہ بچپنے کی جو جوبن تھا وہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق حمیدہ کے ساتھ پروان چڑھے، اور اس کے بعد 10 سال کی عمر میں ہوا، تاکہ 10 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ جوانی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو جوانی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کامل و تمام اور اخلاق حمیدہ سے متصف ہو کر آئے۔ اور پھر جب غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد الہی اور ذکر الہی میں مصروف عمل ہوا کرتے تھے بعثت سے پہلے، تو جب وہاں پہ یہ واقعہ شق صدر ہوا اور یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ کھولا گیا، دل نکالا گیا اس طریقے سے، اور یہ اس لیے ہوا کہ آپ تحمل وحی کر سکیں۔ وحی الہی تو وہ ہے نا کہ قرآن پہ اگر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑوں استغفر اللہ غلط کہہ گیا، پہاڑوں پر اگر وحی الہی ہوتی، قرآن کا نزول ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو یہ ایسا عظیم الشان کام تھا۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی الہی کا نزول ہونا تھا، تو اس کا متحمل ہو سکے اس لیے شق صدر کیا گیا۔ اور چوتھی مرتبہ شب معراج کے موقع پہ حتیم میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ میں کہ حنصلی سے لے کر سینے تک سینہ کھول دیا گیا اور پھر قلب اطہر کو نکالا گیا اور آب زمزم سے مس کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا آب زمزم سے غسل دیا، لیکن عاشق مدینہ امیر اہل سنت مدد اللہ العالی سے بڑے عاشقانہ انداز میں فرماتے ہیں کہ زمزم شریف کو قلب اطہر کی برکتیں دی، اور پھر سینہ مبارکہ حسب سابق ویسے ہی بند کر دیا گیا۔ تو یہ 4 مواقع پہ یہ واقعہ ایک بار نہیں 4 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کو نور سے گویا بھر دیا گیا۔ مجھے امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ کیا بات ہے، میرے آقا کا نورانی قلب بچپن ہی سے گویا نور کا ظہور ہو رہا ہے۔ بچپن کی ادائیں، بچپن کے واقعات انشاءاللہ سنیں گے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، امید ہے آپ اپنے مدنی منوں مدنی منیوں کو لے کر بھی شامل ہوں گے۔ یہ دلچسپ باتیں ہیں اور ایمان افروز باتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بچپن کی ادا آپ بھی بتائیں ہمیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے جو واقعات ہیں، ایک تو ہم نے یہ جب ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے اور کیسی برکتوں کا ظہور ہوا، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے وہاں ہر طرف برکتیں اور رحمتیں ان کا ظہور ہونے لگا۔ اب اس کی وجہ سے ہوا کیا، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دیوانے ہو گئے۔ اب ان کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت اور عقیدت ہو گئی، اور ان کا یہ کیسا یقین کامل ہو گیا کہ جب ان کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑ کر اس جگہ کو لگاتے اور ان کو شفا مل جاتی بچپن میں۔ 2 سال سے پہلے کی بات ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اب جب ان کے جانور کسی بکری کو یا اونٹ کو کوئی تکلیف ہوتی تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا
ہاتھ مبارک رکھتے تو اس کو شفا یابی مل جاتی ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک بچپن تھا آپ کے جاتے ہی جو برکتیں اور رحمتیں اس وقت ظاہر ہوئیں تو لوگوں جو ارد گرد کا قبیلہ تھا سب پر ظاہر ہو گیا کہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو مدنی منع ہیں، حقیقی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو ان کی برکت سے یہ سب ہوا ہے. تو اب وہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں یوں شفا یابی کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اتنے سارے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے واقعے ملتے ہیں. جیسے حضرت شیمہ جو آپ کی رضائی بہن تھیں، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ باہر ساتھ لے گئیں. حضرت حلیمہ سعدیہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی. تو جب آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما نہیں ہے تو باہر دیکھنے چلی گئی. گرمی تھی، عرب کی گرمی، سخت گرمی تھی. اب پریشان ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرمی نہ لگ جائے. جب گئیں اور شیمہ کو کہا کہ اتنی گرمی میں آپ باہر لے آئیں ان کو، تو وہ عرض کرنے لگی امی جان میرے بھائی پر میں نے دیکھا کہ بادل سایہ کناں تھا، ان کو گرمی نہیں لگتی. جب یہ چل رہے تھے تو بادل کا ٹکڑا آیا اور ان پر سایہ کیے رہا. اسی طرح اور کتنے سارے واقعات کس قدر ہیں. ایک جو شک صدر والا واقعہ ہے اسی میں آگے چل کے جب آتا ہے تو یہ بچپن ہی کی جو باتیں چل رہی ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف ہی سے ایسی خواری کے عادات واقعات رونما ہونے لگے تھے کہ جس کو جتنا قرب تھا وہ اتنا ہی آپ کی عظمت کا قائل ہوتا جاتا تھا. جیسے کہ شک صدر کا جو واقعہ بھی بیان کیا گیا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے زوج نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ایک فطری خوف ہو گیا، کیونکہ بچہ کسی کی امانت کے طور پر یہاں پہ لے کر آئے ہوئے. جب خوف ہوا تو یہ واپس لے کر چلی گئی. ابھی تو 2 مہینے پہلے لے کر آئی تھی ضد کر کے کہ وبائے مکہ میں مبتلا نہ ہو جائے یہ بچہ، اور وہ مشفق والدہ نے وبائے مکہ کا خیال کرتے ہوئے اپنے بچے کو اپنے سے جدا کر دیا تھا. اب یہ صرف 2-3 مہینے کا عرصہ گزرا اور یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ با اصرار واپس دینے جا رہی ہیں. اب جب واپس دینے جا رہی ہیں تو مطلب تعجب ہوتا ہے، ابھی 2-3 مہینے پہلے تو تم کیا کہہ رہی تھی، اب واپس لے کر آ گئی. تو پوچھا کہ ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس طریقے سے واقعہ ہوا، مطلب سینہ سی رہ گیا اور یہ خوف زدہ ہو گیا اس طریقے سے، اور ہمیں خوف ہے ان پہ کوئی آسیب نہ ہو. اب یہ جب میں نے یہ پڑھا تو ایک نفسیاتی بات ہے کہ خواتین ویسے بھی ان چیزوں پہ جلدی اعتبار کر لیتی ہیں، پھر وہ ماحول اور پھر ماں کی محبت کہ وہ بچے کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی، ہلکی سے ہلکی اور کچی سے کچی بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی حد تک وہ یقین کی طرف مائل ہونے لگتی ہے اور پھر اس کے حوالے سے کام کرنے لگتی ہے. لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا بچہ بڑی شان والا ہے. کیا بات. تو یعنی وہ ماں تھی، انہوں نے قربت زیادہ پائی تھی، زیادہ قربتیں سمیٹی تھی، تو اتنی ہی وہ آپ کی عظمتوں کی قائل تھی کہ قسم کھانے پہ مجبور ہو گئی واللہ یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے. کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ میرے بچے کو شیطان کی آفت پہنچی ہے، کوئی بلا پہنچی ہے؟ خدا کی قسم حلیمہ ایسا نہیں ہے. دیکھنا کہ میرے بچے کی کیا شان ہوگی، میرے بچے کی کیا شان ہوگی تم دیکھنا. شاید آپ یہ بھی جانتی تھی کہ میں نہیں دیکھ پاؤں گی بظاہر، اور آپ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ دیکھ سکیں گے. دیکھیں دونوں باتیں ہیں کہ آپ تشریف لے گئی تھی. پھر کہنے لگی کہ حلیمہ میں تجھے بتاؤں اپنے بچے کے بارے میں کچھ. کہا ضرور بتائیے. کہا حلیمہ جب یہ پیٹ میں تھا نا تو عام عورتوں کی طرح مجھے کوئی بوجھ نہیں لگتا. عام عورتوں کو بوجھ لگتا ہے، مجھے بوجھ نہیں لگتا تھا. اور جب اس کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ جس سے میں نے شام اور کسرا کے محلات کو دیکھ لیا. دیکھیں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا ایمان اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے. آپ کا عقیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اس سے کچھ نہ کچھ جھلکیاں اور ایمان اس سے مل رہا ہے. ابھی تو مطلب بچپن کی باتیں ہیں، اعلان نبوت تو بہت دور کی بات ہے، مگر ڈے 1 سے ایسا لگ رہا تھا کہ بچپن ہی کے عالم میں نبی پاک کے محبت کرنے والے، پیارے آقا کے دیوانے، نبی پاک کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے تھے. کھلونا نور کا بچے انتظار کر رہے ہوں گے. وہ واقعہ ہم ذرا نعت خوانے میں شعر سنایا تھا تو انہی سے سنتے ہیں کہ وہ کھلونا نور کا وہ کیا واقعہ تھا. بہت لطف سرور مل رہا ہے جی باتیں کرتے ہوئے. جنہوں نے ان کا قرب حاصل کیا ہوگا ان کو کیا لطف ملا ہوگا. کیا بات. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی ایسے واقعات رونما ہوتے تھے کہ جو آپ کی نبوت کی دلیل بنتے تھے. جیسے ایک موقع پر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے تو
آپ پر مجھے تو ایمان لانے کی دعوت، آپ کے اندر نشانیاں جو موجود میں نے دیکھی، مجھے تو انہوں نے دعوت دی. اور پھر عرض کیا کہ ایک میں نے آپ کو دیکھا بچپن میں کہ آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے چاند کو اشارہ کرتے، اور جس طرف آپ کی انگلی جاتی چاند اس طرف ہو جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوگا بچپن کی بات، بلکہ فرمایا کہ آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا، اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا. اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا، اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا. اللہ، بچپن میں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی منو، ایک تو آپ کے کھلونا ہے، کھلونے کے لیے ضد کرتے ہو. دیکھو ہمارے آقا کیسے، میرے آقا چاند سے باتیں فرماتے، چاند ان سے باتیں فرماتا، اور میرے آقا جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر چلے جاتا. اب یہ شعر سنیے میرے اعلیٰ حضرت کا، دیکھیں کیسے معجزے کی طرف اشارہ ہے. دوبارہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا چلتا اشاروں پر کھلونا نور کا. ایک تو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، وہ مہد کہتے ہیں جھولے کو. اچھا یہ جھولا کیسے ہلتا تھا ناظرین؟ آج یہ بھی سنیے. جھولا جو ہے نا وہ فرشتے ہلاتے تھے. میرے آقا کا جھولا فرشتے ہلاتے، اور میرے آقا گویا چاند کی طرف اشارہ فرماتے تو چاند اس طرف جھک جاتا. اور جو پہلا جملہ جو زبان مبارک سے پہلا کلام نکلا وہ میرے آقا کی زبان پر کیا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پہلا جملہ کیا سکھانا چاہیے. ہم بعض اوقات وہ پپو تو پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا نام ماں باپ اپنے لیے ابو امی سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا انداز دیکھا کہ وہ فرماتے چھوٹا بچہ ہو نا اس کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرے، اللہ اللہ اللہ، تاکہ ہمارا بچہ پہلا جملہ کہے نا اللہ کا نام لے. ہائے ہائے، جس نے پیدا کیا، جو ہمارا خالق، جو ہمارا مالک، اللہ کا نام لے. اللہ کرے کہ ہمارا بچہ پہلا نام بھی اللہ کا لے، اور جب دنیا سے جائے تب بھی کلمہ پڑھ کے جائے. سٹارٹ بھی لے تو رب کے نام سے لے، دنیا سے جائے تو بھی رب کا نام لے کر جائے. تو بہرحال یہ وہ پیاری عادتیں ہیں. عادتیں تو ہم سن رہے ہیں، کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو جی وہ صرف بچپن میں نہیں واقع ہوا نا چاند والا. کیا بات ہے، یہ تو اعلان نبوت کے بعد ہی یہ واقعہ ہوا کہ جب کفار نے دلیل مانگی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی انگلی کا اشارہ کیا. کیا بات، اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس پہ بھی جی اس پہ بھی اعلیٰ حضرت نے شعر. کیا بات ہے. ابھی تو آگے معجزات کا تو پورا سلسلہ کریں گے، لیکن کنیکشن آپ کر رہے ہیں تو پورا کیجیے شعر انشاءاللہ. بچپن میں ہی نہیں تھا نعت خواہ تو پھر شعر تو لائے گا نا کہیں سے. چلے سنائیں انشاءاللہ. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دل کو اثر کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بچپن کے واقعات سن رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ سب بھرپور تیاری کر کے آئے ہیں، مگر ایک وقت مناسب تک ہی ہم سلسلہ کر سکیں گے ماشاءاللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پینے کی بات ہوئی. دودھ پینے کے دوران بھی ایک عجیب واقعہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، جیسے کہ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بہت چاہتی تھی، اور دستور بھی یہ تھا کہ جو دوسرے کا بچہ ہوتا تھا اس کی زیادہ خاطر کی جاتی تھی کہ وہ دوسرے کا ہے، امانت ہے. تو وہ انہیں دودھ پہلے پلایا کرتی، پھر اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی. لیکن آپ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بی بی آمنہ کے لال نے
دو مرتبہ دو جگہ سے دودھ نہیں پیا، بلکہ ایک ہی طرف سے نوش جان فرمایا دودھ، اور دوسری طرف سے اپنے بھائی کے لیے گویا چھوڑ دیا۔ حالانکہ بعض اوقات ماں ایک طرف سے پلاتی ہے، بعض اوقات دوسری طرف سے، کہ بعد دودھ کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا بچپن میں بھی عدل و انصاف کیسے پہ کرتے کہ آپ کو حاجت ہوتی نہ ہوتی، بہرحال آپ ایک ہی طرف سے دودھ ہمیشہ پیا کرتے اور دوسری طرف اپنے بھائی کے لیے، رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو کہ بڑا ہی پیارا شعر ہے، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ نسبت مانے انصاف، یہ دودھ پیتوں کا بھی انصاف ہے، یہ وہی ہستی ہے کہ جس نے آگے چل کر دنیا بھر کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنانا ہے۔ اور یہ جو صحابی تھے بعد میں جو مشرف با اسلام ہوئے، حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی، ان کے مزار پر انوار پر آپ کی حاضری بھی ہوئی، اور کہا جاتا تھا، جیسے کہ آپ نے اس میں شاید بتایا بھی ایک کلپ میں، انشاءاللہ ہم آپ کو وہ منظر بھی دکھائیں گے کہ جب ہماری وہاں پر حاضری ہوئی، ترکی میں ان کا مزار ہے، حضرت ابو شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کے مزار پر ایک بڑا عجیب واقعہ وہ آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن یہاں میں ناظرین ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، نبی پاک بچپن ہی سے گویا ہمیں ایک درس دے رہے ہیں کہ ہمیں ایثار کرنا چاہیے، اور ایثار کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس بات کی، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو اور وہ کسی کے لیے، آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ ہم نارملی چیزیں دیتے ہیں کسی کو، لیکن بچ جائے تو اس کے بعد لوگوں کو دیتے ہیں۔ بھائی آپ کو ضرورت ہے تو، اور آپ کو بھی ضرورت ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، اب اپنی ضرورت کو روک لیجئے، دوسرے کو ترجیح دیجئے۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا۔ کی تعریف بھی یہی ہے کہ اپنی خواہش اور حاجت کو دوسرے کی اپنی خواہش پر دوسرے کی خواہش کو ترجیح دینا۔ مجھے بھی بیٹھنے کی حاجت ہے اور دوسرے کو بھی حاجت ہے، سیٹ ایک ہی ہے، تو اب اگر میں دوسرے کو ترجیح دوں تو یہ ہے ایثار۔ کیا بات، مجھے بھی پیاس لگی ہے، دوسرے کو بھی لگی ہے، اور پانی ایک ہی پی سکتا ہے، تو اگر دوسرے کو پلا دیا جائے تو یہ ہے ایثار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پاک سے بھی ایثار کا درس بھی ملتا ہے۔ عظیم واقعات، یہ تو ایک پورا چیپٹر ہے، اگر اس موضوع کو پڑھنا چاہیں تو مدینے کی مچھلی، بڑا پیارا رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، کمال ہے، یقین کریں اس رسالے کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایثار کہتے کس کو ہیں۔ ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف نے کیسا کیسا ایثار کیا، مرتے وقت، آخری وقت جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنی جان جا رہی تھی پھر بھی ایثار کیا، بزرگان دین نے اپنا بہترین مال قربان کیا۔ تو کیا میں اور آپ آج غور کریں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کیا ہمارے اندر ایثار کی عادت ہے، یا ہمارا ذہن یہ ہے کہ میرا کام سیدھا ہو جائے، اگلے کا بیڑا غرق ہو تو ہو جائے؟ ہمارا یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے، پاپا کہتے ہیں نا، بڑی پیاری بات آج بھی مذاکرے میں فرمائی تھی، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے اس کی خیر بھی ہو جاتی ہے۔ دوسروں کا برا چاہنا چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، اگر کسی چیز کو آپ کو بھی حاجت ہے، پہلے کسی کو دیجئے تو صحیح، پھر دیکھیں دل میں کیسی خوشی داخل ہوتی ہے۔ بچا ہوا مال تو ہر کوئی دے دیتا ہے، مزہ یہ ہے کہ مجھے بھی چاہیے مگر میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کو ایثار کر دوں، پھر اس کی برکتیں حاصل جیسے ہم بچپن کی باتیں جب کر رہے ہیں تو وہ واقعہ ہم نے سنا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بادل سایہ کنا رہتے تھے اور سایہ کرتے تھے، اور پھر حضرت شیمہ نے یہ بھی بیان کیا کہ جب آپ رک جاتے تھے تو وہ بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ رک جاتا تھا۔ اور یہ بات جو ہے یہ صرف اس واقعے میں نہیں ہے، بلکہ وہ بحیرہ راہب کا جو واقعہ ہے اس میں بھی یہ بات آتی ہے۔ اس میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درختوں، پتھروں اور ان کے سجدہ کرنے کی بھی بات آتی ہے، ان کے جھکنے کی بھی، سایہ جھکنے کی بھی بات آتی ہے، اور اس میں یہ بھی آتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو بادل ہے یہ سایہ کنا ہے ان پر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ قافلے والوں سے دور تھے، جب اس راہب نے وہ تیار کیا کھانا اور بلایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو اس نے دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا ہے، اور جب آپ تشریف فرما ہوئے درخت کے نیچے تو درخت کا سایہ جھک کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ گیا۔ اور پھر یہ تو وہ ہے کہ یعنی بادل سایہ کرتا تھا، دوسرا یہ ہے کہ بادل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشاروں پر اس وقت بھی بارش برساتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ ہے نا بڑا مشہور واقعہ، ابو طالب کے پاس قریش مکہ آئے، کہا کہ قحط پڑا ہوا ہے، آپ چلیے ہمارے ساتھ دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ابو طالب گئے اور کعبہ کے پاس جا کر دعا کی۔ ابن عساکر نے بیان کیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا انگلی کا تو بارش اتنا برسا کہ ساری وادیاں پانی سے بھر گئیں، اور اس کے بارے میں وہ شعر بھی لکھا ابو طالب نے
وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ ابیض و ابیض، اور گورے رنگ والے جن کی ذات کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور یتیموں کے ملجا و ماوا، اور بیواؤں اور درویشوں کے نگہبان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! میرے آقا کا تصرف اس زمانے میں بھی آسمانوں پر تھا، چاند کو اشارہ کرتے، بادل کو اشارہ کرتے۔ یہ درخت والا واقعہ بھی یاد آ گیا ہے۔ آج تو میری مجلس کو میں نہیں کہہ پاؤں گا، وقت ختم ہونے لگا۔ انشاءاللہ اس درخت کا نظارہ کل آپ کو کرائیں گے کہ وہ نہ درخت، کون سا درخت؟ یہ وہ درخت جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بحیرہ راہب نے جس درخت کے نیچے سے میرے آقا کو پہچانا، اور آج 1450 سال کم و بیش ہو گئے، وہ درخت آج بھی ہرا بھرا ہے اور ایک صحرا کے اندر ہے۔ ایک امیزنگ واقعہ ہے۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کل وہ واقعہ بھی کچھ آپ کو سنائیں گے، بلکہ ہم نہیں سنائیں گے، اسی درخت کے نیچے ہم نے الحمدللہ اس واقعے کو ریکارڈ کیا تھا، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ اور راہب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میرے آقا ہی تشریف لائے تھے، اور اس درخت کے نیچے جو آئے گا وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی اس درخت کے پاس ہم جب گئے، پہلے تو جب پتہ چلا تو ایک تمنا تھی کہ جائیں، اس درخت کے نیچے آج بھی وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کوئی جانور نہیں جاتا۔ دھوپ ہوتی ہے چاروں طرف، جانور درخت سے پہلے آ کے دھوپ میں بیٹھ جائے گا، اس درخت کے نیچے نہیں جائے گا۔ اس طرح ادب کرتے ہیں وہاں پر جانور اس درخت کا۔ اچھا، پھر اس درخت کے سائے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام تقریباً جتنے بڑے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کی جماعت، وہ سب تشریف لے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لے گئے، شیخین کریمین، پھر بڑے بڑے صحابہ عشرہ مبشرہ، وہ سب نے ان کے نیچے۔ اچھا، پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کیوں گئے صحابہ کرام؟ انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں پروف کرنی ہے۔ اب وقت ہوا ہے، آپ کی کالز بھی آ گئی ہیں کافی ساری۔ چلے پہلے کالز لے لیتے ہیں، ناظرین کہیں گے اتنی دیر سے اپنی باتیں کرتے ہیں، ہماری بات سنتے ہی نہیں ہے۔ چلے بھائی ناظرین کی پہلے کالز دیں، پھر آپ کو انشاءاللہ وہ مزار کی زیارت کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Abdurrahman Attari. I am calling from Yuba City, California. I am very happy to see Haji Abdul Habib today. I would like to request the kalam Marhaba, 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 Makki Madani. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, Abdul Rahman is our regular caller, and he told us that today, because in America it's day, but here is tonight. Jazakallah for your appreciation. اور یہ یوبا سٹی جہاں سے انہوں نے کال کی ہے نا، یہ اینڈ آف دا ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کیلیفورنیا میں ہے، یعنی اگر نقشے میں بھی ناظرین آپ دیکھیں تو یہ دنیا کا ایک بالکل کونا، امریکہ کا بھی کونا ہے ماشاءاللہ، وہاں بھی دعوت اسلامی کا بہت زبردست مدنی کام ہو رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ریگولر کالر ہے، یقیناً ان کے گھر والے بھی دیکھتے ہوں گے۔ آپ کی فرمائش اب تک پہنچ گئی ہے، اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغین دعوت اسلامی، میری طرف سے ربیع النور کی آمد مبارک ہو، خیر مبارک۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور بھائی صاحب میری گزارش ہے، فرمائش ہے کہ اسد بھائی سے گزارش ہے کہ وہ نعت سنا دیں جو ذہنی ازمائش کے پہلے دن اسد بھائی نے نعت پڑھی تھی، اس میں شفیع المذنبین کا لفظ آتا ہے۔ میں عرب شریف سے قاری محمد رمضان سلطانی عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے اور مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی کال دے دیجیے۔ میرا نام محمد جان ہے، میں میمن گوڑ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے حسد بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے، مجھے نعت سنائے، اب تو بس ایک دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنویر احمد اتاری سلیمانی کابینہ خانیوال سے عرض کر رہا ہوں، بھائی صاحب راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اس وقت گھر والے سب مل کر بیٹھ کر مدنی چینل پر یہ دیکھ رہے ہیں۔ بھائی صاحب آج کا موضوع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن، کیا ہی خوبصورت موضوع ہے۔ بھائی صاحب برائے مدینہ، مدینے کی حاضری کا وہ کلام سنا دیجئے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا تذکرہ ہو،
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप सबकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह नातों की फरमाइश हम तक पहुंच गई है। हम चलते हैं इंशाल्लाह तुर्की के उस मुबारक मकाम पर जहां हज़रत अबू शैबा रदी अल्लाह तआला का मज़ार है। मदनी काफ़िले की हाज़िरी हुई वहां पर, और वहाँ एक रूहानी मंजर भी रिकॉर्ड हो गया, इत्तिफाकन रिकॉर्ड हो गया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये एक बड़ा नूरानी सा मंजर था। आइए उस मंजर को मुलाहिज़ा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियां दे सरदार आ गए। आज उन्हीं दाई हलीमा रदी अल्लाह तआला के फर्जंद के दरबार में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला बीबी दाई हलीमा रदी अल्लाह तआला की तुरबत अतहर पर भी करोड़ों अनवार व तजल्लियात की बारिश बरसाए, और हमारे साहबी रसूल रदी अल्लाह तआला के मज़ार पर अनवार पर भी रहमतों और बरकतों में मज़ीद इजाफा फरमाए, और हमें भी इनके दर की बहारें नसीब फरमाए। आइए दुआ में शामिल हो जाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। मालिक करीम, हम गुनाहगारों की इस दर पर हाज़िरी को कबूल फरमा। परवरदिगार साहिब मज़ार की बरकत अता फरमा। साहबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला के दर दौलत पर बरसती हुई रहमतों बरकतों में से हम सबको हिस्सा अता फरमा। जो दुख दर्द, जो परेशानियाँ, जो गम लेकर आए हैं मौला, ये मुबारक महीना और मुबारक मज़ार पर हम हाजिर हैं, हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और हम सब के दुख दर्द, परेशानियाँ, रंज व अलम तमाम दूर फरमा। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज फरमा। ए अल्लाह, बिला हिसाब जन्नत में हम सबको दाखिला अता फरमा। हमारी, हमारे वालिदैन की, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह, दावत इस्लामी को पूरी दुनिया में तरक्कियाँ अता फरमा, बिलखुसूस तुर्की में भी मदनी कामों को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूरी की। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, सिलसिला अभी जारी है। एक और मज़ार शरीफ की तरफ चलते हैं, एक और सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ चलते हैं और उनकी बरकतें हासिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पता नहीं नाजरीन को पता भी चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहरहाल आपने ज़ियारत तो कर ली, दुआ में भी उम्मीद है शिरकत कर ली होगी। इस क्लिप को फिर बाद में कभी देखिएगा इंशाअल्लाह कि मज़ार शरीफ जो है दौरान दुआ उसमें वाज़ेह हरकत हो रही थी। इस क्लिप को देखने के बाद कई इस्लामी भाइयों के ईमान ताज़ा हुए, और इस तरह के भी हमें उस वक्त मैसेजेस आए थे कि जो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के बारे में आप देखें मंजर, फिर आपको शायद स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि इस मज़ार मुबारक में एक वाज़ेह हरकत, एक तो होता है नॉर्मल सी, अच्छा हम पहले कंफ्यूज थे कि ये कैमरे की हरकत है, फिर जब डायरेक्टर्स वगैरह बैठे और उन्होंने देखा कि नहीं ये कैमरे की हरकत होती तो पूरी स्क्रीन हिलती, सिर्फ मज़ार पुरअनवार जो है उसमें ये हरकत हो रही है, और ये बिल्कुल वाज़ेह हरकत है। और साहबा इकराम अलैहिमुर रिदवान अपने रोज़ा अनवर में हयात हैं, ये भी एक दलील हमारे सामने है। तो बहरहाल वहाँ पर मशहूर है ना कि जो इस मज़ार पे हाजिर होते हैं उनकी हाजिरी ये मकबूल फरमाते हैं। इस मज़ार के बारे में नहीं है जो अच्छा, हमने हाँ तुर्की के उलमा को जब ये क्लिप दिखाया अच्छा कि ये क्या है ना, क्योंकि हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी, उस वक्त तो पता भी नहीं चला। अच्छा चैनल में वापस आए जब तुर्की से, यहाँ रिकॉर्डिंग एडिट हो रहा था, तो मुझे एडिट मकतब वालों ने बुलाया कि अब्दुल भाई ये क्या हो रहा है। फिर सारे लोग जमा हुए, उसमें मशवरा हुआ, तो लगा कि नहीं वाकई मज़ार शरीफ में ही ये जुम्बिश हो रही है। तो फिर तुर्की के किसी आलिम दीन से मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने उनको ये क्लिप दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि ये बुजुर्गान दीन की तरफ से जिनके मज़ारात पे आप जाएं तो कभी कभी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, तो ये उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट है, यानी ये एक तरह से यूँ समझ लें कि उनकी तरफ से ये इस्तकबाल है, इस्तकबाल तो हम क्या कहेंगे, उनकी तरफ से ये पैगाम है कि आने वालों की हाज़िरी जो है वो कबूल है। तो माशाल्लाह चूँकि मदनी काफ़िले में सफ़र था, काफ़िले के शुरका आशिकान रसूल का साथ था, तो ना जाने किसकी बरकतें मिली जाती हैं। अमीर अहले सुन्नत की दुआएं साथ थी हमारे काफ़िले वालों के, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों का ज़ुहूर नज़र आता रहता है। कई बहारें आप मदनी काफ़िलों की सुनते हैं। तो माशाल्लाह ये हज़रत अबू शैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये आपने ये करामत भी देख ली, उनके मज़ार की ज़ियारत भी कर ली। मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इस तरह के नज़ारे इंशाअल्लाह मनाजिर आप देखते रहेंगे। आज तो हमने आपको बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रोज़ा भी दिखाना है, मगर चूँकि कलामों की फरमाइश आ गई है तो कुछ अशार और फिर इंशाअल्लाह उस वाक़ई की तरफ चलेंगे कि जहाँ बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन ही में छोड़ कर चली गई थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े गमज़दा भी हुए थे, वो वाक़या भी सुनेंगे, लेकिन पहले आइए चलते हैं कुछ कलामों की तरफ। मरहबा 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 मक्की मदनी मरहबा मरहबा मरहबा
مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا ذیشان کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا سبحان اللہ مجداباد آسی و شاپ شہ ابرار ہے مجداباد آسی و شاپ شہ ابرار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے ہاں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے پاس سے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بچوں کی عادت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے کپڑوں میں بولو براز نہیں فرماتے بلکہ جب بھی رفع حاجت فرمانا ہوتی تو جو ایک پرٹیکولر معین وقت ہوتا اس وقت رفع حاجت فرماتے کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے جب تک شرمگاہ نہ چھپائی جاتی آپ کو چین اور قرار نہ آتا اور بڑی پیاری بات کہ اگر شرمگاہ چھپانے میں بی بی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی شرمگاہ کو چھپا نہیں شرم و حیا کے پیکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا سبحان اللہ اور جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا سبحان اللہ بچپن ہی سے انڈیکیشنز ہیں
बचपन ही से। हमने विलादत से पहले के कल वाकयात सुने थे कि गोया एक जब सुबह तुलू होने वाली है तो किरणें फूट रही हैं। कल वाकया फील हमने सुना था, हमने प्यारे आका की विलादत से पहले के अजीम मौजज़ात सुने थे, और अब बचपन के वाकयात सुन रहे हैं कि कैसा मुबारक बचपन ये बढ़ता जा रहा है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, फिर उसमें एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आपके दादा के ननियाल बनु अदी बिन नज्जार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शौहर की यानी हज़रत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गईं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी इस सफ़र में आपके साथ थी। वहाँ से वापसी पर अबवा नामी गाँव में हज़रत बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात हो गई। आप वहीं मदफून हैं। वालिद माजिद का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था, अब वालिदा माजिदा की शफ़क़त का भी, आगोश शफ़क़त का भी खात्मा हो गया। लेकिन हज़रत बीबी आमिना का ये दुर्र यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है, वो इन सब ज़ाहिरी असबाब तरबियत से बेनियाज है। हज़रत बीबी आमिना की वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको मक्का मुकर्रमा लाईं और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सिपुर्द किया। दादा ने आपको अपनी आगोश तरबियत में इंतहाई शफ़क़त व मोहब्बत के साथ परवरिश किया। हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी खिदमत करती रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 बरस हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र में कितने नशेब व फराज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में आए। बीबी आमिना मेरे आका की मुशफ़िक वालिदा अपने मज़ार पुरअनवार में पहुंच चुकी थी। अबवा ये आज भी जद्दा शरीफ के करीब ये एक मकाम है। हमने आज आपको अर्ज़ किया था कि आपको उस मकाम की भी ज़ियारत करवाएंगे। आज बदकिस्मती से उस जगह की ज़ियारत नहीं की जा सकती, जाना बड़ा मुश्किल है। मैं मशवरा भी नहीं दूंगा जाने का, लेकिन हम पहुँचे थे और वहाँ कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। इस नीयत से आपको दिखाते हैं कि चलें, जो नहीं जा सकते वो घर बैठे उस मुबारक मकाम की ज़ियारत करें, हज़रत बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में सलाम भी पेश करें। आइए वो मनाज़िर आपको दिखाते हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम जिस मकाम पर मौजूद हैं, मैं सच बताऊं कि दिल की कैफियत बहुत बदली हुई है। जिस तरह तवील सफ़र के बाद बंदा माँ की गोद में पहुंचता है, उसे एक सुकून मिलता है। आज हम भी एक सफ़र करके पहाड़ों पे पैदल चल के एक मकाम पर बैठे हैं, और वो मकाम सैयदतुना आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी हुजूर, वो मुबारक हस्ती जिनके वतन में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 9 माह गुजारे, फिर उनकी गोद में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त गुजारा। बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा वो है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन्होंने मुल्क शाम को मुलाहिज़ा फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के सदके। यहाँ आकर बड़ा दिल अफसुर्दा भी है कि यहाँ इनका मज़ार अबवा शरीफ में है, मगर उस मज़ार की बेहुरमती की गई है। मज़ार शरीफ को बाकायदा ख़त्म कर दिया गया है। आम आदमी यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता, यहाँ आने भी नहीं दिया जाता, मगर हम कोशिश करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोगों ने हमारी रहनुमाई के कदमों में बैठे हैं। मालिक करीम उनके मज़ार पुरअनवार पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। हम गुनाहगारों की इस पाक दर पर हाज़िरी को कबूल फरमाए। यकीनन यहाँ आना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ज़ाहिर है कि अपनी माँ से कौन प्यार नहीं करता, और जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के कदमों में हम आए हैं, इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा हासिल हो जाए, अम्मी हुज़ूर हमसे राज़ी हो जाएँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारी सिफारिश फरमा दें, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सबको अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। हम यहाँ ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सैयदतुना आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के सदके हमारी जितने नाज़रीन हैं, जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हैं, जिन की वालिदा हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए, उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। यहाँ वो मंज़र याद आ रहा है कि 6 साल की उम्र थी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इस वक्त हम बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुँचे हैं। वो वक्त कैसा होगा जब मदीना तैयबा से मक्का पाक का ये सफ़र जारी था, और दौरान सफ़र बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हुई। उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तआला अन्हा साथ थी, और मेरे आका जिनकी उम्र मुबारक तकरीबन 6 साल थी, बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा का इस बयाबान में इंतकाल हुआ। यही तदफीन हुई। एक नन्हे से बच्चे ने अपनी माँ को दुनिया से जाता हुआ देखा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन से ही बड़े सदमे उठाए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं
کہ جو آج بے قراروں کو قرار دیتے ہیں، بے چینوں کو چین دیتے ہیں، غم زدوں کو غم دور کیا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں اپنی والدہ کو دنیا سے جاتا دیکھا، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو والد صاحب بھی تشریف لے جا چکے تھے، مگر پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عزم و حوصلہ امت کے والی ہیں، آج بھی حوصلہ دیتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پر ہیں، بڑی التجائیں ہیں، دل میں بڑی تمنائیں ہیں، دل کی کیفیت عجیب ہے۔ ہم کافی دیر سے یہاں ہیں، مگر سچ بتائیں کہ اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور کہتے ہیں نا وہ تھپک کر ماں جس طرح بچے کو سلاتی ہے، اس طرح کی ہماری بھی اس وقت کیفیت ہو رہی ہے، جی چاہ رہا ہے یہیں لیٹ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں۔ شفیق ماں ہیں۔ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایما آمنہ، صدقے ہو دل و جاں تم پر آمنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن پر، سچی بات میں آپ کو عرض کروں ناظرین، ہماری اوقات نہیں ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اللہ تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ ہم فقط یوں سمجھیے کہ جھولی پھیلائے بھکاری بن کر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے، ان بھکاریوں میں شامل کر لیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں ایک اور جگہ کہ تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ اس آرزو کے ساتھ ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں، ورنہ پیارے آقا کی سیرت اور وہ چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں بیان کی جائے، یہ تو قلم لکھتے جا رہے ہیں، کتابیں بھری جا رہی ہیں، مگر زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ تو لکھنے والے نہ لکھ سکے، ہم بولنے والے کیا بولیں گے؟ ہم صرف بھکاری بن کر آرزویں لے کر روزانہ آتے ہیں، جھولی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس کرم کی محفل میں، اس کرم کے سلسلے میں شامل رہا کریں۔ آج وقت اختتام پر ہے، روزانہ میں نیت کی ہے کہ کچھ نہ کچھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کوئی شرعی رولنگ، کوئی شرعی مسئلہ، کوئی شرعی رہنمائی، کچھ نہ کچھ اس کی برکتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آخر میں وہ سنتے ہیں، پھر میں نے آپ کے ناموں کا اعلان کرنا ہے۔ 26 نام آ چکے ہیں، دیکھیں آج کس کے نام پر یہ مدنی چیک جاتا ہے۔ سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کا سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک دودھ نوش فرمایا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کے نام آتے ہیں اور کس کا جواب جاتا ہے۔ جی حضور، آج کیا بتائیں گے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک بعثت ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انعام انسانوں کو دیے اور رحمت نازل فرمائی، ان پر شکر کا حکم دیا۔ جیسے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے اور جو حلال اور طیب ہے، اور شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی اور ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب ہمیں جو حکم دیا گیا نعمتوں پر شکر کرنے کا، جو عارضی نعمتیں ہیں ان پر بھی شکر کرنا لازمی ہے، شکر کرنا ضروری ہے۔ اور وہ نعمت جو سب نعمتوں کی جان ہے، اور وہ نعمت جن کی وجہ سے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جڑا، وہ نعمت جو صرف ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، سارے جہاں والوں کے لیے ہے، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تمام زمانے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت
جب وہ دنیا میں تشریف لائی تو اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. تو یہ جو ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، تو گویا کہ اس نعمت الہی پر شکر بجا لاتے ہیں. اور اس کا خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر جب ان میں سے ایک رسول بھیجا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی. اب اس آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے. جو بھی عاشقان رسول تھے وہ ہمیشہ اس نعمت کا تذکرہ کرتے رہے، اور جس نے اس نعمت کو جتنا بڑا سمجھا اس نے اتنا زیادہ تذکرہ کیا اور اتنا اچھے طریقے سے تذکرہ کیا، اور انداز مختلف رہے. لیکن اس نعمت الہی کو سب سے بڑی نعمت سمجھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور یعنی ظاہری آمد سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہمیشہ سے اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے شکر ادا ہوتا رہا، اور اس کا انداز مختلف ہے. آج ہمارے باپا جان دامت برکاتہ العالیہ وہ تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا ایک اپنا انداز ہے. اس سے پہلے بھی عاشقان رسول ہوئے، سیدی اعلیٰ حضرت تھے، ان کا اپنا انداز تھا. امام ترمذی علیہ رحمہ انہوں نے اپنی کتاب میں مولود النبی کا باب میلاد النبی لکھا. امام برزنجی تھے، انہوں نے مولود برزنجی لکھا، تابعی تھے. تو اس وقت سے یہ تذکرہ اور شکر صحابہ کے دور سے چلے ہیں. اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جس انداز میں نبی پاک کے، وہ بھی میلاد کی تذکرہ ہے نا، احسن منک لم تر قط عینی. اب اجمل منک لم تلد النساء، اب یہ وہ جو شعر ہے اس پر اگر غور کرے تو یہ بھی تو میلاد ہی کی تو بات ہے. میلاد کا مطلب سمجھ لیں نا، میلاد کا مطلب ذکر خدا و مصطفیٰ. جس نے اس نعمت کو جتنا سمجھا اس نے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تذکرہ کیا. تو یہ میلاد بھی اس نعمت الہی کے شکر کا جو ہے انداز ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس نعمت کی قدر ہے الحمدللہ، اور ہم اس کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک انداز ہے. یہ انداز صدیوں پرانا، بلکہ صحابہ نبی پاک کے ہی دور سے یہ. جی ہاں، نعت خوانی جو ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایتوں میں آتا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیارے آقا کی جب نعت پڑھا کرتے تو میرے آقا انہیں ممبر پر بٹھاتے، یعنی تعظیم انہیں ممبر پر بٹھایا جاتا، اور میرے آقا کے سامنے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھا کرتے. کیا منظر ہوگا کہ آقا بھی موجود ہیں اور سراخا بھی موجود ہے. پھر حضور ان کو انعامات بھی دعائیں بھی دیتے، ایسی دعائیں دیتے. سبحان اللہ. اور وہ شعر کتنا پیارا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور فرماتے کہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تمام عیبوں سے پاک بنایا گیا. بلکہ آگے بڑھ کر ایک اور جملہ، کتنی پیاری بات کہ آپ کو ایسا بنایا گیا گویا جیسا آپ چاہتے تھے. اب ان اشعار کو یاد رکھیے گا، میں صحابی رسول کے اشعار عرض کر رہا ہوں. اور پھر اگر امام اہل سنت فرمائیں ہیں، اب یہ خلقت مبرأ من کل عیب کو ذہن میں رکھیے گا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی نقص کا گمان بھی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو اگر نعت خوانی آج بھی ہو رہی ہے تو یہ تو اس زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتی تھی. اگر پیارے آقا کے بارے میں یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، اور اگر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اگر آج شعراء کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو یہ تو گویا انداز صحابہ ہے اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو میلاد منائیے، دھوم دھام سے منائیے. نہ صرف صحابہ تابعین بلکہ اس سے پہلے کے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کرتے رہے، گویا ذکر اور خدا و مصطفیٰ کے نام پہ میلاد کرتے رہے. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے اور مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے احمد اور محمد، یہ
احمد کے نام کی بشارت دیا کرتے کیا تھے، بات ہے، بتایا کرتے تھے. ظاہر ہے احمد بتائیں گے تو یہ بھی بتائیں گے کیسے ہوں گے، کیا انداز ہوگا، کیا حلیہ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ میلاد تو پہلے سے چلتا کیا ہے. بات ہے، کیا بات ہے. تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو اناجیل موجود ہیں ان میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. جو اتنی تحریف کے بعد نکالنے کی کوشش کے بعد جو پرانی اناجیل ہیں ان میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ سرکار وسلم کا ذکر تو تذکرہ اپنی موجود جگہ پر سرکار کے والدین کا ذکر ہے. کیا بات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہ پچھلی کتابوں میں موجود تھا، اور جو پچھلے کتابی ہوا کرتے تھے وہ حضور کے والدین کے حلیے کو نشانیوں سے پہچان سکتے کیا تھے، بات ہے، کیا اور اس بات کی باقاعدہ واقعات ہیں. پھر مجھے وہ شعر یاد نہیں آئے گا، مل کر پڑھتے ہیں. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا دیوانو، بولو مرحبا، بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. وہ شعر بھی پڑھ دیں. میں نے سلسلے کے پہلے دن کہا تھا، پتہ نہیں آپ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ روزانہ آپ نے اپنے ساتھ جھنڈا رکھنا ہے. ہاں، ہمارے سلسلے میں جب ہم جھنڈا لہرائیں گے آپ نے اپنے گھر میں محفل بنانی ہے، ٹھیک ہے، مل کر انشاءاللہ. جب نعتیں پڑھی جائیں تو گھر میں بھی ایک میلاد کا سما بن جائے نا. تو اس شعر کا بڑا اس کلام کا بڑا پیارا ایک شعر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی زبان پر لفظ نہیں ہے. ہاں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہے، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ نبی پاک سے مانگی جاؤ. کیوں؟ ان کی طرف سے نہ نہیں ہوتا. لا زبان کریم سے سنو گے ہی نہیں. کیوں؟ یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ بھر لو کرم نل جھولیاں، 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 آ جاؤ منگتے ہو، بھر لو کرم نل جھولیاں، آ جاؤ منگتے ہو، رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے. دیکھیں کیسے کیسے دیوانے دیکھے ہوتے ہیں. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہمارے اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے پیر صاحب کا آپ کلام پڑھ رہے ہیں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند سے تو یقین کریں بڑا پیار ہے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے، اور کیا کلام، کیا انداز، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی تربت اثر پر بھی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا. اسی کلام کا جو آخری شعر کتنا، ایک اور بھی جو نا، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لاحد کے سرحانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا. کرنا آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب
کب جھومو گے دیوانوں مچل جاؤ مچل جاؤ مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، روزانہ نعت خوانی بھی ہوتی رہے گی، سلسلہ تذکرہ خیر بھی ہوتے رہے گا، اور کل کا موضوع بڑا پیارا ہے ناظرین۔ بالکل کل انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک جوانی کے واقعات ہیں، مکی زندگی کے واقعات، اعلان نبوت سے پہلے ہم کوشش کریں گے۔ میں نے پھر کہا نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہے، مگر حصہ لینے کے لیے کل انشاءاللہ ہم اس پورے سلسلے میں، ہمارے جو 10-11 سلسلے ہوں گے، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات طیبہ سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ مبارک جوانی اور اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات، میرے آقا کی پیاری پیاری عادتیں، بہت سارے مدنی پھول ہوں گے، تو کل بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ صحیح جواب میں نے بتا دیا تھا، سویبہ وہ نام تھا جس مبارک ہستی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ نوش فرمایا۔ بنت جمیل باب المدینہ، سید رضا اتاری باب المدینہ، شاہد احمد UK، شاہد اتاری اٹلی، محمد اشرف اتاری اٹلی، محمد طارق باب المدینہ، ام ناصر UK، محمد عمیر اتاری باب المدینہ، محمد اویس باب المدینہ، بنت عاشق خانیوال، ام نور حسین UK، بنت مشتاق UK، سید مدنی قادری مدینہ منورہ، محمد حاشر باب المدینہ، احمد رضا باب المدینہ، محمد شکیل اتاری عرب شریف، بنت عبد الکریم باب المدینہ، بنت عامر باب المدینہ، ساجد اتاری باب المدینہ، بنت عبد الرحمن حافظ آباد میں بھی لوگ جاگ رہے، بنت فاروق مدینۃ الاولیاء، ام احمد باب المدینہ، بنت جاوید اتاریہ مدینۃ الاولیاء، سید ذوالقرنین اتاری حافظ آباد، محمد اشفاق اتاری اوکاڑا، ڈاکٹر رفیق اتاری مکہ مکرمہ۔ چلے بھائی مکہ شریف سے بھی اور مدینہ شریف سے بھی میسج آ گیا۔ آج اسد بھائی دیکھتے ہیں کہ کس کی پرچی نکالتے ہیں، کس کو 1200 روپے کا مدنی چیک جاتا ہے جناب۔ یہ پیارا پیارا چیک انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا مکتبۃ المدینہ سے، انشاءاللہ آپ یہ کہ مدنی جو کتب وغیرہ ہیں حاصل کر سکیں گے۔ نام اعلان کیجئے جناب۔ محمد شکیل قادری عرب شریف۔ محمد شکیل قادری عرب شریف سے آپ نے ہمیں اسکائپ پر میسج کیا تھا، تو پلیز آپ ہمیں اپنا ایڈریس بھی دے دیں، اپنا فون نمبر بھی دیں، تاکہ ہمارے اسلام بھائی آپ سے رابطہ کر سکیں اور آپ تک یہ مدنی چیک پہنچایا جائے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، سبحان اللہ۔ ناظرین اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو ہم نے اچھی اچھی باتیں سنی اس پر اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔